السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم راشد بھائی، آپ نے جو سوال کیا، جامعہ ترمذی میں جو حسن درجے کی ایک روایت آ گئی جس میں کہ فرمایا کہ معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم اجعلہم ہادیا و مہدیا، تو یہ ساری جو ہے نا روایات، اس کے اوپر برسوں سے محدثین نے قلم چلائے ہیں اور اس کے اوپر بالکل ایسے ایک جیسے تلوار پھیر دی جاتی ہے نا کہ یہ لم یصح فی فضل معاویہ قط شیء، اسحاق راہوی نے کہہ دیا، راس بالراس ہی معاویہ بن سفیان، امام نسائی نے کہہ دیا کہ یہ پورا پورا ہی چھوٹ جائے تو خوش نصیب ہوگا، جب انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔ امام حدیثوں کے یہ کہہ گئے، امام بخاری مسلم کے استادوں نے یہ بات کہہ دی، امام مسلم یہ روایت لے کر آئے کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی معاویہ بن سفیان کو کہ جب 3 دفعہ بلانے پر نہ اس کو بھیجا تو وہ نہ آیا، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا یشبع اللہ بطرا، اللہ اس کا پیٹ ہی کبھی نہ بھرے۔ یہ امام مسلم لے کر آئے، اور پھر امت نے دیکھ لیا، پھر اللہ کے نبی جس کے بارے میں یہ بد دعا کرے کہ الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عدودا، اس کے اوپر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ 30 سال تک خلافت رشد و ہدایت والی تھی، اس کے بعد ثم تکون ملکا عدودا، کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوئی۔ کہیں آیا ہے ثم تکون ملکا عادلا، اور کاٹ کھانے والی ظالم، اور اس طرح کے حکمرانی ہے معاویہ بن سفیان کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے یہ کہہ دیں کہ بد دعا بھی دے دیں اور کاٹ کھانے والی ملوکیت بھی کہہ دیں، ظالم بادشاہت بھی کہہ دیں، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ ساری باتیں کہہ دینے کے بعد جو کہ صحیح سند کے ساتھ اجتماع، سارا اس کے اوپر اجماع ہو گیا، اور یہ متواتر تک باتیں چلی گئیں کہ خلافت تو 30 سال ہی ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہ آ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور غیبی خبروں کو دلائل نبوہ میں اللہ کے نبی یہ خبریں جو ہیں وہ محدثین لے کر آئی، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل نبوت ہے کہ 30 سال کے بعد واقعی ظالم بادشاہ آ گئے۔ تو اس پر تو امت کا اجماع ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بن گئی۔ پھر وہ نبی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے؟ چلے اگر یہ حسن درجے کی روایت بھی آئی تو یہ دعائیہ کلمات ہی ہیں، دوسری طرف ہے خبر دے رہے ہیں اللہ کے نبی، خبر نبوت اور دعائیہ کلمات۔ خبر جو اللہ کے نبی غیبی دیتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ منکشف کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیبی خبر فرماتے ہیں اور پھر وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر رسول کی غیبی خبر پوری نہ ہو تو اس کی نبوت پر انگلی اٹھتی ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں۔ یہ دلائل نبوہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبوت کی دلیل ہے کہ نبی جو ہے نا وہ نبا سے ہوتا ہے، کہ وہ خبر دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو جو خبر دیتا ہے وہ آگے وہ خبر پھیلاتا ہے، وہ خبر سچی ہوتی ہے، نبی کی بتائی ہوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی جس معاویہ کے بارے میں یہ خبر دیتے ہیں کہ ظالم بادشاہ شروع ہو جائے گی، جس کو ظالم قرار دیتے ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے نا جھوٹی اور من گڑت روایات کے ساتھ لے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعائیں کی۔ چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی تو وہ ساری کی ساری پوری تو نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ تک پڑھایا، دعائیں کی، اپنا کرتا دیا عبداللہ ابن ابی کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا استغفر اللہ ولا تستغفر اللہ ان تستغفر اللہ 70 مرۃ، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یا 70 مرتبہ، ان تستغفر اللہ 70 مرۃ، آپ اے نبی 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ نہیں ان کو معاف کرنے والا۔ تو دعا جو ہے نبی کی وہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے، رد بھی ہوتی ہے، پوری بھی ہوتی ہے، اگر وہ مان بھی لیا جائے کہ وہ دعا تھی۔ لیکن ایک طرف نبی کی بد دعا بھی ہے اور غیبی خبر بھی ہے، اور اس کے بعد نبی جس کے لیے دعا کرتا ہے پھر اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے پھر اس کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے لیے دعا کی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کر دے، تو پھر دنیا نے دیکھا
پھر کسی کے لیے اولاد کی دعا کری، پھر دنیا نے دیکھا تو ان کو کتنی کثرت سے اولاد ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کسی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں رکھنے ایسی برکت ہوئی کہ وہ لوگ اس کے سر کے اوپر سے وہ بال ہی وہ نہیں کٹوائے تھے، اس صحابی نے اتنے، تو وہ بالوں کو اس کا دھون استعمال کرتے تھے تو بیماریوں سے شفا ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، پھر وہ وائس لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہادی و مہدی، پھر اس نے ہدایت دینے والا اور خود ہدایت یافتہ ثابت ہوا۔ کیا معاویہ سے لوگوں نے ہدایتیں حاصل کی؟ اٹھائیں کتب ستہ، کیا معاویہ نے دین کے احکامات میں کچھ ایسی ہدایت دی ہیں لوگوں کو جس کے لیے امت معاویہ کی طرف منہ کر کے دیکھے اور اس سے ہدایت لے؟ کیا اس نے قتل و غارت گری حضرت علی کے خلاف کی تو کیا پوری امت کا اجماع نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں تھا؟ جو حق پر نہ ہو پوری امت کے بالاجماع، وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو جائے گا؟ حضرت علی کے مقابلے میں حق ما علی، امام علی جو ہے وہ محق ہے ہر بات میں، اور معاویہ ہر لحاظ سے حضرت علی کے سامنے جو ہے وہ خطا پر ہے، غلطی پر ہے، تو پھر وہ ہدایت دینے والا تو نہ ہوا۔ یہ تو پوری امت کا اجماع ہے، بلکہ امت میں کروڑوں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ معاویہ کی تکفیر کے قائل ہیں، یعنی کہ اہل تشیع، اہل تسنن تکفیر کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن حق پر ایک بھی اہل تشیع، اہل سنت میں کوئی محقق، محدث، مورخ، اذلہ اربعہ ہو جائے، اولیاء کرام ہو جائے، شاعرین حدیث ہو جائے، مفسرین قرآن ہو جائے، جتنے بھی علماء مشائخ سلف صالحین سے ہوئے، کسی ایک نے بھی معاویہ کو اپنے اس عمل پر حضرت علی کے خلاف حق پر قرار نہیں دیا۔ تو کہاں گئی پھر وہ دعا کہ اس کو ہدایت یافتہ بنا؟ بھی وہ ہدایت یافتہ ہوتا تو وہ حق پر ہوتا نا کسی معاملے میں بھی۔ وہ صحابہ کی قتل و غارت گری میں جو ہے نا غلطی پر ہے۔ ہاں بعد میں کچھ معاویہ اور یزید کے چاہنے والوں نے اس غلطی کو اجتہاد کہا کہ اجتہادی غلطی ہو گئی، کسی کی جرت پھر بھی یہ نہیں ہوئی کہ اجتہادی جو ہے نا وہ حق پر تھا، غلطی ہو گئی۔ تو جس کو خود غلطی پر مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعا بھی سچی مان رہے ہیں، کہ نبی جس کو کہے کہ وہ ہدایت یافتہ بنا دے تو امت اس کو غلطی پر کہہ رہی ہے، پھر امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہی ہے۔ لہٰذا نہ تو اللہ کے نبی نے معاویہ کا نام لے کے یہ دعا کی، نہ ہی یہ دعا سے معاویہ بن سفیان معصوم الخطا ہو گیا، اور نہ ہی وہ ہادی مہدی ہو گیا۔ وہ خود ہدایت سے ہٹ کر حضرت علی کے خلاف قتال میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے پوری امت نے اس کے اس عمل کو غلط کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اجتہادی غلطی کہا، غلطی سب نہیں کہا، تو غلطی کرنے والا کبھی ہدایت کے اوپر نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس سے ہدایت لیتا ہے۔ وہ خود غلطی پر ہے، اس سے کیسے ہدایت لی جائے گی؟ رہی بات امام ترمذی کی، محدثین روایت کر کے آگے لکھ تو دیتے ہیں کہ میں نے وہاں سے سنا، وہاں سے سنا، وہ جس سے سنا اس کو پکڑو۔ جب ہم نے اس کو پکڑا تو ابو عمیرہ اس میں اس کو صحابیت ہی حاصل ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، اس نے کیسے کہہ دیا سمیت رسول اللہ؟ سمیت رسول اللہ تو جو کہے گا تو اللہ کے نبی کا صحابی بن جائے گا، تو صحابی کے اوپر تو اہل سنت میں اجرا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے بڑے بڑے اہل حدیث اور بڑے بڑے اہل رائے اور محدثین نے اس کو صحابیت سے خارج کیا کہ یہ تو صحابی نہیں ہے؟ تو صحابی نہیں ہے تو وہ کیسے کہتا ہے کہ سمیت رسول اللہ؟ اس نے اللہ کے نبی سے کیسے سن لیا جب زمانہ ہی نہیں پایا اللہ کے نبی کا، صحابیت ہی اسے حاصل نہیں ہے؟ تو پھر تو وہ جھوٹا ہوا، تو لہٰذا جھوٹوں کی بات کو ہم کبھی مانیں گے نہیں۔ روایت حدیث میں ثقہ ہونا ثابت ہونا چاہیے۔ وہ بندہ جھوٹا ہے ابو عمیرہ، اس نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، تو پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے سے سنا؟ اس کو نہ صحابیت حاصل ہے، اور اس نے صحابیت کا کلیم بھی کر دیا جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ تو صحابہ کرام تو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر جھوٹ باندھنے والا بندہ جو ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا جو اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو ہدایت دینے والا یا ہدایت یافتہ کبھی نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو علی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو قتل کر رہا ہوں؟ یہ تو سیدھا سیدھا حضرت علی پر چھینٹے اڑانے والی بات ہے، اور اللہ کے نبی پر چھینٹے اڑانے والی بات ہے۔ یہاں تک یہ لوگ بڑھ جاتے ہیں معاویہ کی محبت میں کہ خلیفہ راشد اہل بیت کو بھی رگڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت پر تھا، وہ دعا اللہ کے نبی کی ہوئی، اور حضرت علی جو سائے کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ اس کو قتل کر رہے ہیں اور قتال بھی ہوا، تو بتائیں پھر وہ کہاں بات چلی جائے گی؟ لہٰذا ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں،
اور صحابہ کے قاتلوں کو ہم ہدایت یافتہ نہیں مانتے، وہ غلطی پر ہیں، گالی گلوچ ہم پھر بھی انہیں نہیں کرتے، لیکن وہ حق پر نہیں ہے۔ جو حق پر نہ ہو، غلطی پر ہو، وہ ہادی مہدی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔